بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ يَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں توحید کا مضمون دہرایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو بہت واضح انداز میں کھول کر بیان فرمایا ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے خطاب اگرچہ اپنے حبیب سے فرمایا، لیکن یہ خطاب پوری امت کو ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ یہ پوچھئے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے یہ کس کی ملک ہے، بادشاہت اس میں اختیار کس کا چلتا ہے، کون ہے جو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے اور مغرب میں اس کو واپس غروب کر دیتا ہے، کون ہے جو چاند سورج ستارے بارش کا نظام، کون ہے جو چلا رہا ہے کائنات کا نظام. ہو سکتا ہے کہ یہ جواب نہ دیں، اول تو دل سے جواب یہی دیں گے کہ سب سے بڑی طاقت ہے جو کائنات کا نظام سنبھالے ہوئے ہے. تو اس سے اگرچہ توحید ثابت ہو جائے گی، لیکن مشرکین اگر کسی خوف یا ڈر یا دباؤ یا لالچ یا شرم و حیا کی وجہ سے نہ کہیں کہ اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں گے تو دنیا والے ہمیں کیا کہیں گے، اگر اس خوف سے مشرکین اللہ کے وجود کا یا توحید کو نہ مانیں، نہ جواب دیں، تو آپ کہیے کہ یہ سب اللہ کی ملکیت ہے. قل للہ، آپ کہیں کہ تمام کی تمام یہ اللہ اس کا بادشاہ ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی بت ہو، ہر چیز کی نفی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ تمہارے بت کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں. جب یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کو اور اپنی صفات کو اور اپنی بادشاہت کو بیان فرمایا، تو ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نافرمانوں کی نافرمانی کو کیوں برداشت کر رہے ہیں کہ جو رات اور دن خدا کی بادشاہت کو تسلیم نہیں کرتے، غیر اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں، سجدہ ریز رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ
آخر کیا وجہ ہے کہ اتنا برداشت کر رکھا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم اور وعدہ سے توبہ کرنے والوں کے ساتھ مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اللہ کے یہاں عذاب جلدی سے نہیں آتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں فوری سزا نہیں دی جاتی بلکہ ڈھیل دی جاتی ہے، اور توبہ کے لیے اللہ تعالیٰ انتظار کرتے رہتے ہیں۔ آخری سانس تک اللہ تعالیٰ کے ہاں مہلت دی جاتی ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی توبہ کرنے والا، کوئی مشرک بھی توبہ کرنے والا اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور وہ ارحم الراحمین ہیں، وہ مالک یوم الدین ہیں۔ اگر وہ کسی کے سارے گناہ بھی معاف کر دے، بڑے سے بڑے پاپی کو بھی معاف کر دے، تو اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کہہ کر ارشاد فرمایا، کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے رحمت اور مہربانی کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کی بادشاہت میں اگر کوئی شریک بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی انتظار کرتے رہتے ہیں کہ آج نہیں کل واپس آئے گا، توبہ کرے گا، میں معاف کر دوں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے اپنا اصول بیان کیا کہ میں نے معاف کرنے کو اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے۔ غرض کوئی سرکشی کے باوجود، حجت کے پورا ہو جانے کے باوجود بھی اگر کوئی کسی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، وہ توحید کا اقرار کرنے والا نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آخرت میں تو دیکھو میں سب کو جمع کروں گا، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، ایسے دن میں جمع کروں گا کہ وہاں پھر توبہ قبول نہیں کی جائے گی، وہاں تو تم کو پھر سزا بھگتنی ہوگی، اور روز محشر کے دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کر کے لائیں گے اور سب کا حساب لیا جائے گا، جیسا عمل ہوگا ویسا برتاؤ کیا جائے گا، اور جس دن کے آنے میں کوئی بھی ذرا شک و شبہ نہیں ہے۔ لہذا جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، فکر دی ہے، وہ اپنی صحیح عقل کو ضائع نہ کرے، اپنی فکر کو کام میں لائے اور اللہ رب العزت والجلال کی ذات پر ایمان لائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون اور ارشاد فرمایا توحید کے متعلق، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، دیکھو اللہ ہی کے لیے ہے وہ تمام مخلوق جو رات اور دن میں آرام کرتی ہے۔ اس بات میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ابھی اللہ نے ایک مضمون ارشاد فرمایا، لَيَجْمَعَنَّكُمْ، کہ دیکھو دنیا میں تمہیں موت آئے گی، موت آنے کے بعد اللہ تعالیٰ زندگی دیں گے، اور پھر تم کو روز محشر کے دن جمع کیا جائے گا۔ ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ یہ جمع کرنا، یہ موت کا آنا اور پھر زندگی کا ملنا، یہ کیوں کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نظیر دی، مثال دی کہ تم رات اور دن سوتے ہو، رات میں بھی سوتے ہو، دن میں بھی سوتے ہو، اور پھر دوبارہ بیدار بھی ہو جاتے ہو۔ حالانکہ نیند بھی ایک چھوٹی موت ہے کہ جس نیند سے آدمی دنیا میں انسان تھوڑی دیر کے لیے بالکل بے خبر ہو جاتا ہے، اس کو اپنے آس پاس کا علم نہیں ہوتا، لیکن نیند کا آنا اور بیدار ہونا یہ بھی اللہ کے قبضے میں ہے۔ اس لیے اللہ جب چاہتا ہے کسی کے اوپر نیند کو مسلط کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے نیند سے بیدار کر دیتا ہے۔ تو جو اللہ دنیا میں
تمہیں روزانہ چھوٹے چھوٹے موت کے جھٹکے دیتا رہتا ہے، تم ایسی حالت میں آ جاتے ہو کہ ارد گرد کا پتہ بھی نہیں رہتا، اور پھر تمہیں بیدار کر دیتا ہے۔ تو کیا وہ اللہ تمہیں بڑی موت، بڑی نیند سلانے کے بعد بیدار نہیں کر سکتا؟ جو اللہ تمہیں نیند سے بیدار کر سکتا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ نیند میں جانے کے بعد مستقل کے لیے سو جائے، لیکن اللہ نے زندگی لکھی، دوبارہ زندہ ہوا، آنکھ کھلی۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت والجلال موت دینے کے بعد، بڑی موت آ جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے، جب چاہے گا، جس طرح چاہے گا زندہ کر دے گا، اور دوبارہ زندہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں واپس لائیں گے۔ یہ مضمون بھی اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر تیسری آیت کا مضمون یہ ہے کہ کفار مکہ اللہ کے نبی کو یہ طعنہ دیا کرتے تھے کہ آپ غریب آدمی ہیں، اور آپ یہ تمام چیزیں اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں سے چندہ جمع آپ کریں گے، آپ اپنی افلاس کو، غربت کو دور کرنے کے لیے آپ نے یہ کام کیا ہے، تدبیر اختیار کی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ اگر آپ کے بارے میں، پہلے تو کفار مکہ نے یہ کہا کہ اگر آپ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ اس کام سے پیسہ جمع کریں گے، اپنے افلاس کو دور کرنا چاہیں گے، تو ہم آپ کے لیے اتنا چندہ جمع کر کے دے دیں گے کہ آپ سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے، لہذا آپ اپنے ان کاموں سے باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے ان اعتراضات کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر جواب کی تلقین کی کہ آپ اس طرح جواب دیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیں ان لوگوں سے کہ کیا میں مال کی لالچ میں پڑھ کر اللہ کو چھوڑ دوں کہ تم مجھے مال چندہ جمع کر کے دے دو، اور میں اللہ کی بات کہنا چھوڑ دوں کہ جس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کیا میں اس اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لوں؟ حالانکہ وہ اللہ ایسا ہے جس نے زمین اور آسمان کو ایجاد کیا، عالم کا وجود بخشا، اور پھر اللہ تعالیٰ سب کی اس میں پرورش کرتا ہے، سب کو روزی دیتا ہے۔ گویا کہ تمام کائنات اپنی بقا میں یہ اللہ کی محتاج ہیں، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ پھر میں اللہ کے علاوہ کیوں کر کسی کو معبود بنا لوں، اور کیوں میں کسی لالچ میں پڑھ کر اللہ کو چھوڑ دوں؟ پھر مزید جواب کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ ان سے فرمائیں کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں اللہ کی ذات پر، اس کی صفات پر ایمان لاؤں، اور دیکھو میں سب سے پہلا وہ شخص بنوں گا جو فرما بردار ہوں گا، اور اگر میں نے بھی اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کی تو پھر مجھے بھی اللہ کے عذاب سے قیامت کے دن کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو آج ترجمے میں پڑھی جا رہی ہیں بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون۔ اے نبی، آپ شرک کرنے والوں سے کہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کی ملکیت ہے، کس کا حکم چلتا ہے، سورج پر کس کا حکم چلتا ہے دنیا کے نظام میں۔ پھر اگر وہ جواب نہ دیں، ڈر میں، لالچ میں، خوف میں، تو آپ ہی ارشاد فرمائیں
کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے، قل للہ، اللہ کی ملکیت ہے۔ پھر نافرمانی دنیا میں اتنا ہو رہی ہے، شرک اتنا ہو رہا ہے، تو عذاب کیوں نہیں آتا؟ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحم کرنے کو لازم کر رکھا ہے، رحیم ہے اللہ تعالیٰ، مشرکوں کی بھی توبہ کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ تم سب کو ضرور بالضرور قیامت کے دن جمع کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، لیکن جن لوگوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کر رکھا ہے وہ اس حقیقت پر ایمان نہیں لاتے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور رات اور دن میں جتنی مخلوقات آرام پاتی ہیں سب اللہ کے قبضے میں ہیں، اور اللہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ يَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اے نبی آپ ان سے کہیں کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رکھوالا بنا لوں، اس اللہ کو چھوڑ کر جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جو سب کو کھلاتا ہے، کسی سے کھاتا نہیں ہے۔ کہہ دو کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ فرما برداری میں سب لوگوں سے پہل کرنے والا بنو اور تم مشرکوں میں ہرگز شامل نہ ہو۔ سبحان اللہ۔